سیف کے علاوہ کسی اور سند کا ذکر نہیں کرتا۔ طبری نے اپنی تاریخ میں سیف کی روایتوں کو مندرجہ ذیل 2 سندوں میں سے کسی ایک سے نقل کیا ہے۔ پہلی سند کیا ہے؟ عبید اللہ بن سعد زہری نے اپنے چچا یعقوب بن ابراہیم سے اور اس نے سیف سے۔ جن روایتوں کو طبری نے اس سند سے سیف سے نقل کیا ہے وہ ایسی روایتیں ہیں جنہیں اس نے خود عبید اللہ سے سنی ہیں اور انہیں کلمہ حدثنی یا حدثنا یعنی میرے لیے یا ہمارے لیے روایت کیا ہے سے بیان کیا ہے۔ دوسری سند سری بن یحییٰ نے شعیب ابن ابراہیم سے اور اس نے سیف بن عمر سے۔ یہ 2 سندیں ہیں اس کی۔ طبری نے اس سند میں سیف کی حدیثوں کو سیف کی 2 کتابوں الفتوح اور الجمل سے مندرجہ ذیل کلمات میں سے کسی ایک کے ذریعے سری بن یحییٰ سے نقل کیا ہے۔ سری بن یحییٰ نے مجھے لکھا، پھر سری بن یحییٰ نے میرے لیے روایت کی، یا سری بن یحییٰ نے جو خط مجھے لکھا اس میں روایت کی ہے۔ طبری کے بعد ابن عساکر جس کی وفات 571 ہجری میں ہوئی ہے نے عبداللہ بن سبا کی داستانوں کو اپنی 80 جلد پر مشتمل تاریخ یعنی تاریخ مدینہ و دمشق میں طلا، عبداللہ بن سبا اور دوسروں کے حالات کے ضمن میں اپنی پسند سے سیف سے نقل کیا ہے۔ سیف کی روایتوں کے مطابق عبداللہ بن سبا کے افسانے اور دوسری داستانوں کو نقل کرنے کے بارے میں ابن عساکر کی سند یوں ہے۔ ابن عساکر نے ابو القاسم سمرقندی سے، اس نے ابو الحسنین نقور سے اور اس نے ابو طاہر مخلص سے اور اس نے ابو بکر سیف سے اور اس نے سری بن یحییٰ، اس نے شعیب سے اور اس نے سیف بن عمر سے۔ اس طرح ابن عساکر کی سند 4 واسطوں سے سری بن یحییٰ تک پہنچی ہے اور سری بن یحییٰ طبری کی اسناد کا ایک منبع ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں ابن ابی بکر کے حوالے سے کہ محمد بن یحییٰ بن محمد اشری مالکی جس کی وفات 741 ہجری میں ہوئی ہے مشہور ابی بکر ہے۔ اس نے عبداللہ بن سبا اور سبائیوں کے افسانے کو اپنی کتاب التمہید فی البیان فی مقتل عثمان ابن عفان میں سیف بن عمر کی کتاب الفتوح سے اور تاریخ ابن اسیر سے نقل کیا ہے۔ اس بنا پر ابن ابو بکر نے سبا اور سبائیوں کے بارے میں سیف کے افسانوں کو کبھی سیف کی کتاب سے بلا واسطہ اور کبھی تاریخ ابن اسیر سے نقل کیا ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ ابن اسیر نے بھی طبری سے اور طبری نے سیف سے نقل کیا ہے۔ یہاں تک سبائیوں کے بارے میں سیف کے افسانوں کے مندرجہ ذیل 3 اسناد معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے طبری جس کی وفات 310 ہجری میں ہے، یہ پہلی سند ہے۔ دوسری ابن عساکر کی جس کی وفات 571 ہجری میں ہے، اور تیسری سند ابن ابی بکر کی جس کی وفات 481 ہجری میں ہے۔ بعض مورخین اور مصنفوں نے مذکورہ اسناد میں سے کسی سے اور بعض نے 2 سے اور سعید افغانی جیسے افراد نے 3 اسناد سے استفادہ کیا ہے۔ ذہبی بڑا مشہور متعصب قسم کا ناسبی نظریے کا آدمی، اس نے ابو عبداللہ محمد بن احمد عثمان ذہبی جس کی وفات 748 ہجری میں ہے نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں عبداللہ بن سبا سے مربوط بعض افسانوں کو نقل کیا ہے۔ اس نے ابتدا میں سیف سے ایسی 2 روایتیں نقل کی ہیں جو تاریخ طبری میں ذکر نہیں ہوئی ہیں۔ اچھا، ذہبی نے اپنی کتاب جو رجال کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اور سب سے زیادہ مستند کتاب مانی جاتی ہے، میزان الاعتدال، اس میں کیا لکھا ہے وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ باوجود یہ کہ وہ روایتیں افسانے کو مکمل طور پر بیان کرتی ہیں اور اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 124 اور 128 پر طبری نے مفصل طور پر بیان کیے گئے مطالب کو خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ مذکورہ کتاب کے مقدمے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیف بن عمر کی کتاب الفتوح کے بعض نسخے ذہبی کے زمانے میں یعنی 8ویں صدی ہجری تک موجود تھے اور اس کا ایک نسخہ ذہبی کے پاس موجود تھا۔ وہ بھی کتاب التمہید کے مصنف ابن ابی بکر کی طرح ہے، اس سے بلا واسطہ روایتیں نقل کرتا تھا۔ من جملہ وہ روایتیں ہیں کہ اس نے سیف سے نقل کی ہے جو تاریخ طبری میں موجود نہیں ہے۔
یہاں تک بیان کیے گئے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان علماء و مورخین نے عبداللہ بن سبا کے افسانے کو بلا استثناء سیف بن عمر سے نقل کیا ہے۔ ان میں سے 4 افراد یعنی طبری، ابن عساکر، ابن ابی بکر اور ذہبی نے اس افسانے کو بلا واسطہ سیف سے نقل کیا ہے اور باقی لوگوں نے بالواسطہ نقل کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ سبائیوں کے افسانے علماء اور دانشوروں کی زبان زد عام ہیں۔ ان افسانوں کا سرچشمہ سیف بن عمر نامی ایک شخص ہے۔ تمام روایت ان قصوں کو اس سے نقل کرتے ہیں۔ اب مناسب ہے کہ سیف کے بارے میں تحقیق کی جائے اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کی روایتوں کو بھی چھان بین کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس قدر حقیقت سے دور تھا اور اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ سیف بن عمر کون ہے؟ سیف بن عمر قبیلہ اسیت سے ہے جو تمیم نامی ایک بڑے خاندان کی شاخ ہے۔ بنی تمیم نامی حضرت ابو بکر کا تعلق بھی بنی تمیم سے تھا، اس لحاظ سے اسے اسیت تمیمی کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے تمیمی برجمی بھی کہتے ہیں۔ برجمی ابراہیم سے منسوب ہے کہ خاندان تمیم کے چند قبیلوں کا نام تھا جنہوں نے آپس میں مل کر عہد و پیمان کیا تھا۔ وہ شہر کوفہ کا رہنے والا تھا لیکن اس سے پہلے وہ بغداد میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے ہارون رشید کی خلافت کے دوران 170 ہجری کے بعد وفات پائی ہے۔ اس زمانے کے مورخین کی یہ عادت تھی کہ وہ تاریخی حوادث کو سال کے ساتھ نقل کرتے تھے، اس لیے سیف نے بھی اپنی جعل کیے گئے افسانوں کو صحیح تاریخ کی صورت میں پیش کرنے کے لیے اور انہیں صداقت کا رنگ دینے کے لیے کئی حصوں میں تقسیم کیا اور اس نے ہر حصے کے لیے علیحدہ سند گڑھ لی اور اس طریقے سے اس نے مندرجہ ذیل 2 کتابیں تالیف کی، الفتوح اور الجمل۔ الفتوح نامی اس کتاب میں اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے قریب زمانے سے عثمان کی خلافت کے زمانے تک گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں ابو بکر کی خلافت کی مخالفت کرنے اور اس کے خلافت کو نہ ماننے والے مسلمانوں سے ابو بکر کی جنگ کو مرتدوں سے جنگ کا نام دیا گیا ہے، یعنی حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے گروہ کو اس نے مرتد کہا ہے۔ اس نے اس کتاب میں لکھے گئے تمام حوادث کو افسانوی روپ دیا ہے اور ان میں مبالغہ آمیزی اور غلو سے کام لیا ہے۔ دوسری اس کی کتاب جمل اور عائشہ اور علی علیہ السلام کی راہ، اس کتاب میں عثمان جو الجمل کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں عثمان کے خلاف بغاوت، اس کے قتل ہونے اور جنگ جمل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ کتاب کی روایتوں کی چھان بین کے بعد واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف بنو امیہ کے دفاع میں لکھی گئی ہے۔ سیف نے ان 2 کتابوں کے علاوہ دوسری روایتیں بھی گڑھ لی ہیں جو 10 کتابوں میں درج ہو کر آج تک تاریخ اسلام کے سب سے بڑے ماخذ میں شمار ہوتی ہیں۔ طبری نے سیف بن عمر کی روایتوں کو اپنی تاریخ کی کتاب تاریخ طبری جو کہ تاریخ الامم والملوک کے میں 11 ہجری سے 37 ہجری تک کے حوادث میں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ابن عساکر نے اپنی 80 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ میں دمشق سے گزرنے والے اشخاص کے ضمن میں ان میں سے بعض روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی شرح لکھنے والے علماء یعنی ابن عبد البر جس کی وفات 436 نے کتاب الاستیاب میں، ابن اسیر جس کی وفات 630 میں ہوئی ہے نے کتاب اسد الغابہ میں، اور ذہبی جس کی وفات 748 میں ہوئی ہے اس نے کتاب التجرید میں، اور ابن حجر جس کی وفات 852 میں ہوئی ہے اس نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ میں سیف کے افسانوں کے بعض ہیروں کو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں لا کھڑا کیا ہے اور ان کی زندگی کے حالات کی تفصیل لکھی ہے۔ ان کتابوں کی تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان ہیروں میں سے تقریباً 150 کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، بلکہ صرف سیف بن عمر تمیمی کے ذہن کی تخلیق ہے، یعنی اس نے نہ صرف افسانے گڑھے ہیں بلکہ کردار بھی گڑھ لیے اور ان کرداروں میں صحابہ اور تابعین بھی شامل ہیں۔ اب سیف کے بارے میں علم رجال کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے یحییٰ بن معین جس کی وفات 233 ہجری میں ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی حدیث ضعیف اور کمزور ہے۔
امام نسائی نے جو صاحب صحیح ہیں، ستہ کی کتاب جنہوں نے لکھی ہوئی ہے، سنن ابی نسائی، جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی ہے، نے کہا ہے کہ سیف بن عمر ضعیف ہے، اس کی حدیث